حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عمال حکومت کے پاس دعوت و ارشاد کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اچانک یہ سلسلہ موقوف کر دیا۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا انہیں کچھ کہوں تو شاید وہ یہ سمجھیں کہ میرے قول و عمل میں تضاد ہے، اور نہ کہوں تو امر و نہی کا تارک بنوں اور گناہ کماؤں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے عاجز ہو، اسے اس طرح کے مقامات پر ٹھہرنا نہ چاہیے جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت پیش آئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا جہاد جس کا تم سے مطالبہ کیا جاتا ہے ہاتھ کا جہاد ہے، پھر زبان کا جہاد ہے، اور آخری درجے میں دل کا جہاد ہے۔ اگر آدمی کا دل معروف کو معروف اور منکر کو منکر نہ سمجھے تو اسے اوندھا کر دیا جاتا ہے، یعنی اسے حق کی روشنی سلب کر لی جاتی ہے اور باطل کی تاریکی دے دی جاتی ہے۔ سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی ذات سے متعلق اوامر الہی کی پابندی کی اور دوسروں کو معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ کر دل میں برا جانا، اس نے گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ فریضہ ادا کر دیا جو دوسروں کے سلسلے میں اس پر عائد ہوا ہے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ دل سے امر معروف اور نہی منکر کا فریضہ اس وقت ادا ہوتا ہے جب ہاتھ اور زبان سے ادا کرنے کی قدرت نہ ہو۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا بعض لوگوں نے ایسا کیا اور کافر ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی پاداش میں انہیں جو اذیتیں دی گئیں ان پر وہ صبر نہ کر سکے۔